اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سستی کرنے والوں کو عذاب میں گرفتار دیکھا۔ کیا عذاب ہو رہا تھا ان پر؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سر پتھر سے پھوڑے جا رہے ہیں، اور جب وہ کچلے جا چکے تو پھر سابقہ حالت میں ہو، یعنی پتھر مارا ان کے سر پر، کھوپڑی پھٹ گئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس ان کا سر ٹھیک ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ان کے اوپر جو ہے دوبارہ، یعنی یہ عذاب ہوتا رہے گا، سر ٹھیک ہوگا، پھر ان پر پتھر مارا جائے گا، پھر ٹھیک ہوگا، پھر ان پر پتھر مارا جائے گا۔ کن کو؟ جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرض میں سستی کرتے تھے، جو فرض میں سستی کرتے تھے اور اس کو اپنے وقت پر ادا نہیں کرتے تھے، اور رکوع و سجود بھی پورے نہیں کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا سوچو، نماز میں سستی کرنے والے کا انجام کتنا سخت ترین ہے۔ کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ نماز ترک کرنے کا جو عذاب ہے وہ برداشت کر سکے۔ اب آئیے قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ کا ارشاد نماز سے متعلق، نماز چھوڑنے سے متعلق تو نہیں، نماز چھوڑنے کی بات نہیں، نماز میں سستی کی بات کر رہا ہوں۔ سستی کرنے والے ان کے، اور یہ یاد رکھیں، مومن کی نماز الگ ہے، منافق کی نماز الگ ہے۔ مومن جب نماز پڑھتا ہے تو قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ مومن جب نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز میں گریہ وزاری ہوتی ہے، اس کی نماز کے اندر عاجزی انکساری ہوتی ہے۔ لیکن منافق جب نماز پڑھتا ہے تو قرآن کہتا ہے اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، سست مردے کی طرح وہ نماز پڑھتا ہے۔ یہ منافق کی نماز ہے۔ ایسی سستی والی نماز پڑھنے والوں کے سلسلے میں عذاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ نماز جب پڑھو چاق و چوبند ہو کر کے پڑھو، اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہے تو وہ الگ چیز ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت ایک بڑی تعداد جوانوں کی ہے، نماز چاق و چوبند ہو کر کے پڑھو، بہت دل جمعی کے ساتھ پڑھو، اچھی طریقے سے رکوع کرو، اچھی طریقے سے سجود کرو، اچھی طریقے سے قیام کرو، اور نماز میں انتظار۔ بہت سارے لوگ انتظار کرتے ہیں، مغرب کو ابھی 20 منٹ باقی ہے، چلو یار میں 5 منٹ کے بعد مسجد چلا جاؤں گا، عصر اور مغرب دونوں ساتھ پڑھ کے آؤں گا۔ خدا کے لیے ایسا نہ کرو، خدا کے لیے ایسا نہ کرو۔ نماز میں سستی مت کرو، نماز وقت پر ادا کرو۔ اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ اور ان کے صدقات قبول کیے جانے سے یہ بات مانے ہے، روکتی ہے۔ یعنی وہ لوگ جو صدقہ کرتے ہیں، کن کا صدقہ قبول نہیں ہوتا اور کون سی چیز صدقے کے قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے؟ اللہ اکبر، رکاوٹ یہ چیز بنتی ہے کہ صدقہ تو دیا لیکن قبول اس لیے نہیں ہوتا، رکاوٹ اس لیے بن جاتی ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور نماز کی طرف سستی اور کاہلی ہی سے آتے ہیں اور ناگواری ہی سے مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہے نماز کی سستی۔ آپ مال دے رہے ہو، دل کو بالکل جو ہے فراخ دلی کے ساتھ نہیں، تنگ دلی کے ساتھ آپ خرچ کر رہے ہو اور نماز میں سستی کر رہے ہیں، تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کا صدقہ بھی اللہ قبول نہیں فرماتا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر فرمایا کیا فلاں حاضر ہے؟ لوگوں نے عرض کیا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فلاں حاضر ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں عشاء اور فجر منافقوں پر بقیہ نماز سے زیادہ گراں ہے۔ عشاء کی نماز میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں،
اور میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے بہت سو نے نہ پڑھی ہو اور نماز میں غفلت برت جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں ادا کرنے کے اندر ہمارے اوپر اگر تکلیف اور گرام ہمیں محسوس ہوتا ہے، یار بہت تھک گیا ہوں، ابھی عشاء کیسے پڑھوں یار، کل سے پابند ہو جاؤں گا، فجر میں رات بھر ٹی وی ویڈیو یوٹیوب میں لگے رہے اور فجر کی نماز کا وقت ہوا تو اٹھنے سے ہم نے کوتاہی برتی، اور یہ دونوں نمازیں ہمارے اوپر اگر گراں گزرتی ہے تو یہ یاد رکھیں یہ کن پر گراں گزرتی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر، ظہر، عصر، یہ تین نمازیں منافق پر گراں نہیں، منافق پر تو عشاء اور فجر کی نماز گراں، منافق جو ہوگا وہ عشاء اور فجر اس پر گراں گزرے گا۔ آج بھی بہت سارے عشاء تو پڑھ لیتے ہیں لیکن فجر میں کاہلی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی بھی کسی وقت کی نماز کو جان بوجھ کر کے قضا نہ کریں، اور عشاء اور فجر کی نماز کبھی بھی اس میں کوتاہی نہ برتیں، اور کبھی بھی سستی کا مظاہرہ نہ کریں کہ یہ دو وقت کی نماز منافق پر گراں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے اگر تم کو ان دونوں کی فضیلت کا علم ہوتا تو تم ان میں ضرور آتے، چاہے تم گھٹنوں کے بل چل کر آنا، چاہے تمہیں گھٹنوں کے بل ہی چل کر کے آنا پڑے، اور پہلی صف فرشتوں کی صف کے مانند ہے، اگر اس کی فضیلت کا علم ہوتا تو تم اس کی طرف ضرور سبقت کرتے۔ ایک شخص کا دوسرے شخص کے ساتھ مل کر جماعت سے نماز پڑھنا اس کے تنہا نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، اور ایک شخص کا دو شخصوں کے ساتھ مل کر جماعت سے نماز پڑھنا ایک شخص کے ساتھ نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ جتنی تعداد زیادہ ہو اتنی ہی وہ اللہ عز و جل کو زیادہ پسند ہوگی۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ کوشش کریں کہ نماز با جماعت ادا کریں، اور پھر یہ بھی کوشش کریں کہ صف اول کے اندر نماز پڑھیں، اس لیے کہ اس کی فضیلت اللہ اکبر حضور فرماتے اگر اس کی فضیلت بیان کی جائے تو لوگ گھٹنوں کے بل چل کر کے پہلی صف کے اندر حاضر ہونے کو تیار ہو جائیں، یہ اتنی فضیلت ہے۔